کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں سے اپنی آزاد سیاسی شناخت اور قیادت بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سیکولر کہلانے والی پارٹیاں بی جے پی کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں، اب بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں سے اپنی آزاد سیاسی شناخت اور قیادت بنانے کی اپیل کی۔ مسلمانوں کے نام جاری پیغام میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اب سیکولر جماعتوں کو ووٹ دینا بند کر دینا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کا ووٹ ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی سیاسی جماعتوں پر بھی کڑی تنقید کی اور مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے۔ اویسی کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک نام نہاد سیکولر جماعتوں پر بھروسہ کرنے سے مسلمانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اب اپنی آزاد سیاسی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکولر جماعتوں کو ووٹ دینا کفر یا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی حقیقت ہے جس نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھا ہوا ہے۔ تلنگانہ کے نومنتخب ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سی وی آنند نے قانون ساز اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار سے خیر سگالی ملاقات کی۔ آئی پی ایس سی وی آنند نے حال ہی میں تلنگانہ ڈی جی پی کے طور پر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار سے ان کی رہائش گاہ پر خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر اسپیکر اسمبلی نے نئے ڈی جی پی کو مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کے دوران ریاست میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس کے انتظامی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسپیکر نے امید ظاہر کی ہے کہ سی وی آنند کی قیادت میں تلنگانہ پولیس عوامی تحفظ اور قانون کی بالادستی کو مزید مستحکم کرے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ سی وی آنند جو کہ 1991 بیچ کے سینئر آئی پی ایس افسر ہیں، اپنی بہترین کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسپیکر سے ملاقات کے دوران اسپیکر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ریاست میں جرائم پر قابو پانے اور ٹریفک کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین اور جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے ایک وفد نے حج ہاؤس میں عازمین سے ملاقات کی۔ حج ہاؤس واقع نامپلی سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عازمین حج کی روانگی کے موقع پر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کا ایک وفد اور ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین و دیگر موجود تھے۔ تمام معزز مہمانان نے عازمین حج سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے ملک و ملت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کے علاوہ محمد صادق احمد، حافظ رشاد، ایمن بیگ زاہد اور سابق صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ حامد محمد خان و دیگر اس موقع پر دیکھے گئے۔ دریں اثنا قائدین نے حج کی اہمیت اور مقدس سفر کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے پر زور دیا اور تمام عازمین کو مبارکباد پیش کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے کاروان حلقے میں عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سپلائی میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے محکمہ آب رسانی کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سپلائی میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے زمینی سطح پر کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے محکمہ آب رسانی کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ شیخ پیٹ سیکشن آفس میں منعقد اس اجلاس میں واٹر بورڈ کے ڈی او پی ونود بھارگو، سی جی ایم، جی ایمز، مینیجرز اور فیلڈ سٹاف نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران کاروان کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت، کم پریشر اور آلودہ پانی کی فراہمی جیسے سنگین مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوثر محی الدین نے حکام کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جن علاقوں میں پانی کا پریشر کم ہے وہاں پر فوری طور پر تکنیکی خرابیوں کو دور کیا جائے۔ ایسے علاقے جہاں جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر لائنز کی مرمت کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک ان مسائل کا
مستقل حل نہیں نکالا جاتا، متاثرہ علاقوں میں پانی کے ٹینکرز کے ذریعے مفت پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایم ایل اے کوثر محی الدین نے واضح کیا ہے کہ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے علاقے سورارم میں 6 ماہ کی معصوم بچی کا اغوا کر لیا گیا۔ ملا ریڈی اسپتال کے قریب پیش آئے اس واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد کے قطب اللہ پور زون میں سورارم کے علاقے میں ایک معصوم لڑکی کا اغوا کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملا ریڈی اسپتال کے بالکل سامنے ایک ماربل کی دکان کے باہر متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے سو رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، دونوں بچی کو اٹھا کر تیزی سے فرار ہو گئے۔ بچی کی ماں نے سورارم پولیس اسٹیشن میں اغوا کا مقدمہ درج کروایا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع پاتے ہی علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور جائے وقوع اور آس پاس میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے تاکہ اغوا کنندگان کی شناخت کی جا سکے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد سے علاقے کے قریب اور فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے خاندانوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے بالاپور میں ایک بسکٹ فیکٹری میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فیکٹری میں موجود تمام مشنری اور تیار مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بالاپور میں واقع بسکٹ فیکٹری میں آج اس وقت افراتفری مچ گئی جب فیکٹری سے آگ کے بلند شعلے اٹھتے دکھائی دیے۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس سے نکلنے والا دھواں میلوں دور سے نظر آ رہا تھا۔ فیکٹری میں موجود آتش گیر مادے اور خام مال کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی، جس سے وہاں موجود ملازمین میں بھگدڑ مچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آتش فروغ عملے نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا، تاہم تب تک فیکٹری کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے مالک، جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی اس کاروبار سے وابستہ تھی، اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیکٹری ان کے برسوں کے خوابوں کا اور محنت کا صلہ تھی، جو اب صرف دھوئیں اور راکھ کی صورت میں باقی رہ گئی ہے۔ اگرچہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوگی۔ پولیس نے اس سلسلے میں چھان بین کا آغاز کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک خطرناک راؤڈی شیٹر کو دبوچنے اور اسے پولیس کے حوالے کرنے والے بہادر آٹو ڈرائیور محمد ظہیر کو نقد انعام اور توصیفی صنعت سے نوازا۔ آج کے اس دور میں سڑک پر جرم یا پھر حادثہ پیش آنے پر لوگ اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر ویڈیو بنانے لگتے ہیں، لیکن شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے بہادر آٹو ڈرائیور محمد ظہیر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف ایک خطرناک راؤڈی شیٹر کا مقابلہ کیا بلکہ اسے پولیس کے بھی حوالے کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 مارچ کی صبح بیگم بازار کے علاقے میں منجو اوم لتا نامی ایک خاتون اپنی بہو کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی کہ دبیر پورہ سے تعلق رکھنے والا ایک راؤڈی شیٹر محمد سہیل وہاں پہنچا اور اس نے خاتون کے گلے سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش کی۔ کھینچاتانی میں بدمعاش کی گاڑی کا توازن بگڑا اور وہ گر پڑا۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والے آٹو ڈرائیور محمد ظہیر نے بہادری دکھائی اور راؤڈی شیٹر کو فرار ہونے سے روک دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راؤڈی شیٹر نے آٹو ڈرائیور پر بھی حملہ کیا، لیکن بہادر آٹو ڈرائیور نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی اثنا میں وہاں سے گزرنے والی پولیس کی گشتی ٹیم نے مداخلت کر راؤڈی شیٹر کو حراست میں لے لیا۔ آج بنجارہ ہلز میں واقع TGICC میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے بہادر آٹو ڈرائیور محمد ظہیر کو بھی تقریب میں مدعو کیا اور انہیں ایک توصیفی صنعت اور نقد انعام پیش کیا۔ آج کے دور میں جب لوگ جرم ہوتے دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، لیکن محمد ظہیر نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ایک مجرم کو پکڑایا۔ مختلف گوشوں سے ان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی بہادر محمد ظہیر کی طرح بیدار رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوراً 100 ڈائل کر کے اطلاع دیں۔
حیدرآباد سٹی پولیس نے انسٹاگرام پر امارات کا ڈھونگ رچا کر بااثر خاندانوں کی لڑکیوں کو نشانہ بنانے والے ایک گروہ کو بے نقاب کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے پوش علاقے جوبلی ہلز میں ریچ کڈز ٹریپ کے نام سے سنسنی پھیلانے والے گروہ کے خلاف سٹی پولیس نے ایک بڑی کارروائی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا جا رہا تھا۔ پولیس نے اس گروہ کے سرغنہ سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جوبلی ہلز ریچ کڈز ٹریپ کیس میں ملوث کلیدی ملزم ارجن اور اس کے پورے خاندان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ گروہ کا طریقہ واردات انتہائی شاطرانہ تھا۔ یہ انسٹاگرام پر خود کو انتہائی امیر اور پرتعیش طرز زندگی کا مالک ظاہر کرتے، مہنگی گاڑیوں اور عالیشان گھروں کی تصاویر دکھا کر امیر خاندانوں کی لڑکیوں کو دوستی کے جال میں پھنسایا کرتے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ لڑکیوں کو لگژری گاڑیوں میں گھمانے کے بہانے لے جایا جاتا، جہاں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی۔ اس دوران خفیہ ویڈیوز بنائی جاتی اور پھر بعد میں ان ویڈیوز کے ذریعے متاثرہ لڑکیوں کو بلیک میل کر ان سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے گینگ میں 10 سے زائد افراد ملوث ہیں، جن میں سے 8 کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے عوام بالخصوص نوجوان لڑکیوں اور والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اجنبیوں سے دوستی کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ اداکار سے سیاستدان بننے والے وجے کی پارٹی ٹی وی کے نے محض 2 سال میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ 234 میں سے 108 نشستوں پر قبضہ کرنے کے بعد وجے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر واقع پنایور پہنچے۔ فلمی پردے پر راج کرنے والے جوسف وجے اب تمل ناڈو کی سیاست میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ اپنی سیاسی جماعت ٹی وی کے کی تشکیل کے محض 2 سال کے اندر انہیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ وجے آج چنئی کے علاقے پایانور میں واقع اپنے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مداحوں اور کارکنان نے ان کا استقبال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست کی 234 اسمبلی نشستوں میں سے 108 نشستیں جیت کر ٹی وی کے تمل ناڈو کی واحد سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ یہ وجے کا پہلا انتخابی معرکہ تھا اور پہلی ہی کوشش میں انہوں نے دہائیوں سے قائم دراوڑی سیاست کے تسلط کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2 سال پہلے وجے نے سیاست میں قدم رکھنے کا اعلان کیا تھا تو کئی سیاسی تجزیہ کار اسے محض ایک فلمی تجربہ قرار دے رہے تھے، لیکن وجے نے خاموشی سے زمینی سطح پر کام کیا اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جوڑا، اور آج کے یہ نتائج بتاتے ہیں کہ تمل ناڈو کی عوام نے تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا نے بی جے پی قائدین پر صرف اجلاسوں اور نعروں تک محدود رہنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی قائدین عوامی مسائل پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکھا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مذہبی نعرے بازی سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وزیر نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے اراکین کے پاس عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ بی جے پی قائدین صرف اجلاس منعقد کرنے اور مذہبی نعرے لگانے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ زمینی سطح پر عوام کی مشکلات حل کرنے میں وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ سنگاریڈی ضلع میں ظہیر آباد بائی پاس روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد بائی پاس روڈ پر ایک تیز رفتار کار اور ایک کھڑی ہوئی گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ظہیر آباد بائی پاس روڈ پر سڑک کنارے کھڑی ایک گاڑی کو پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار نے زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار کا اگلا حصہ بری طرح سے تباہ ہو گیا اور کار میں سوار 2 افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت رنگاریڈی ضلع کے چیوڑلہ کے رہائشیوں کے طور پر ہوئی ہے۔ اس حادثے میں 3 دیگر افراد بھی شدید زخمی ہوئے، جنہیں ظہیر آباد ایریا اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی اور نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے
اسپتال منتقل کروایا۔ ابتدائی تحقیقات کہتی ہے کہ حادثے کی وجہ تیز رفتاری اور ڈرائیور کی لاپرواہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے محکمہ جنگلات کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جنگلی جانوروں کا شکار کرنے والی ایک ٹولی کا پردہ فاش کیا۔ غیر قانونی شکار کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر ٹاسک فورس گولکنڈہ ٹیم اور محکمہ جنگلات نے ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کہ شاد نگر اور مقتل کے جنگلات میں معصوم اور نایاب جنگلی جانوروں کا بے دردی سے شکار کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں محمد مظفر حسین، میر احمد میر، عبداللہ بن شاہین، سعود بن محمد، مسعود بن محمد اور قوالی شیخر شامل ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ملزم تلنگانہ رائفل ایسوسی ایشن کا ایک شوٹر ہے جو اپنی مہارت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کیا ہے جس کی مالیت کل 8 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ گروہ مقتل کے مقامی رہائشی قوالی شیخر کی مدد سے جنگل میں جانوروں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا کرتا تھا اور پھر ان میں سے ایک ملزم نہ صرف شکار کرتا بلکہ اپنے موبائل فون میں شکار کی ویڈیوز اور تصاویر بھی ریکارڈ کرتا تھا۔ جنوری 2025 سے فروری 2026 کے درمیان ٹولی نے متعدد بار مور، جنگلی سور اور کئی ہرنوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ شکار کے بعد جانوروں کا گوشت کھایا جاتا اور باقیات جیسے کھال اور سروں کو جورالا کے پانیوں میں پھینک دیا جاتا۔ حیدرآباد ایسٹ رینج کے فارسٹ افسر نے ملزمان کے خلاف وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ پوری کارروائی ایڈیشنل ڈی سی پی اے سرینیواس راؤ اور انسپکٹر آر وینکٹیش کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنگلی حیات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے تقریباً 7,000 عازمین حج جن پر سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے 10,000 روپے کا اضافی بوجھ عائد کیا گیا ہے وہ 10,000 روپے ریاستی حکومت ادا کرے گی۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کو واقف کروایا تھا کہ اچانک سینٹرل حج کمیٹی نے عازمین پر 10,000 روپے کا اضافی بوجھ عائد کیا ہے جس سے عازمین کی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔ ریاستی حج کمیٹی اور ریاستی حکومت کی جانب سے مرکز سے خواہش کی گئی تھی کہ وہ 10,000 روپے کے اعلان کو واپس لے لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے وزیر اعلیٰ کو سارے معاملے سے واقف کروایا جس کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے کابینی رفقا سے مشاورت کے بعد کل رات فیصلہ کیا کہ ریاستی حکومت یہ خرچ برداشت کرے گی۔ تقریباً 7,000 کروڑ روپے تلنگانہ حکومت کی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مولانا افضل بیابانی کی نگرانی میں ریاست کا چوتھا عازمین حج کا قافلہ سفر مقدس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر حج ہاؤس میں جذباتی مناظر دیکھے گئے کیونکہ عازمین کے رشتہ دار بڑی تعداد میں انہیں چھوڑنے کے لیے آئے اور اشکبار آنکھوں سے ان کو ودا کیا۔ اس قافلے میں 430 عازمین موجود تھے۔ اس طرح چوتھے قافلے کے ساتھ 1,720 عازمین سفر مقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس قافلے کو ودا کرنے کے لیے مولانا محمد خیر الدین صوفی، آل انڈیا صدر صوفی علماء کونسل اور دیگر علماء و مشائخ موجود تھے۔ حیدرآباد اور رنگا ریڈی میں ہائیدرا ایجنسی نے غیر قانونی کانکنی کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 6 مقامات پر دھاوے کیے۔ 6 غیر قانونی اسٹون کریشر یونٹس اور 12 RMC پلانٹس کو منہدم کیا گیا۔ یہ یونٹس سرکاری خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچا رہے تھے اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے تھے۔ کارروائی کے بعد مقامی افراد نے راحت کی سانس لی۔ کوتوال گڑھ میں راگھوا کریشر مشینوں کی انہدامی کارروائی پر سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد ہریش راؤ کے الزامات کے بعد حکومت دباؤ میں نظر آئی، جبکہ وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ کرکٹرز کے دیرینہ خواب کی تکمیل ہو گئی ہے، TPL لوگو کے اجرا کا اعلان کیا گیا ہے۔ DGP CV آنند نے ٹینڈرنگ اور ٹیم سلیکشن میں شفافیت برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فیس ری ایمبرسمنٹ کے معاملے پر حکومت پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ عدالت نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ طلبہ کے کھاتوں میں رقم جمع کروانے کی تاریخ واضح طور پر بتائی جائے اور 24 جون تک مکمل تفصیلات کے ساتھ جواب داخل کیا جائے۔ ریاستی کابینہ نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔ برقی خریداری اور منصوبوں میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے CBI انکوائری کی منظوری دی گئی ہے۔ غیر موسمی بارش سے متاثر کسانوں کو راحت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اراضیات کی قیمتوں کو مارکیٹ کے مطابق ازسر نو طے کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ ITI اور پولی ٹیکنک اداروں کو ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کے حدود میں لانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ نلگنڈا رنگاریڈی ڈیری نارمک کا انتظام NDDB کے حوالے کیا گیا۔ اس کے علاوہ پرانے 9 اضلاع میں KV سب اسٹیشنز پر سولار پاور اسٹیشنز کے قیام کو ہری جھنڈی دی گئی۔ میونسپل کارپوریشنز کے سرکاری دفاتر کے بقایا ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم نافذ کرنے اور معین آباد کے عزیز نگر میں سبزی منڈی کے لیے 42 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ محبوب نگر میں واقع پستہ ہاؤس بینکوٹ ہال میں آج صبح کے اولین ساعتوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی اٹھتا دیکھا گیا۔ فائر بریگیڈ اور پولیس فوری طور پر وہاں پہنچ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کیمپس میں بائیں بازو کے طلبہ پر ABVP کے کارکنوں نے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور 2 متحارب گروپس ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے کی شکایت پولیس سے کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے IPS آفیسر اجے پال شرما کو آئندہ 5 برس کے لیے مغربی بنگال میں تعینات کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ باچوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود کے پرگتی نگر علاقے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ سڑک کے کنارے واقع فرنیچر کی 10 دکانات اس واقعے میں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ آگ لگنے کی وجہ کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا، تاہم اس واقعے میں تقریباً 30 لاکھ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے 20 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ آگ لگنے کے واقعے میں کسی کے جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ کیرلا میں ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں حجاب پہننے والی لڑکی فاطمہ تہلیہ نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 81,429 ووٹوں کے ساتھ کامیابی درج کی ہے۔ وہ انڈین یونین مسلم لیگ کی پہلی مسلم خاتون رکن اسمبلی بن گئی ہیں۔ فاطمہ نے پیرمبرا اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ واضح ہے کہ انہوں نے کیرلا میں CAA اور NRC کے خلاف احتجاجی تحریک میں بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر خاصی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ مجلس کی جانب سے بریلی میں مولانا توصیف رضا کے ارکان خاندان کے ہمراہ GRP پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی گئی۔ اس موقع پر پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری ندیم قریشی اور دوسرے موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।